شاید. اب میں درخواست گزار ہوں جناب عابد حسین عابد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, اوور آل سچویشن کو دیکھیں. وہ جناب عابد حسین عابد صاحب سب کی تعلیم. حاضرین, صرف مختصر اپنی بات رکھوں گا. بنیادی باتیں کر دی ہیں اور اس پر چودھری شوکت صاحب اور ہمارے کامریڈ ڈاکٹر محمود صاحب اس پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ وقت بھی بچ سکے. دیکھیں, یہ جو مارگریٹ تھیچر ڈیزائن ڈاکٹرائن تھی, ایکچولی اس سے یہ چلا تھا کہ ریاستوں کا کام جو ہے وہ یہ بزنس کرنا نہیں ہے, تو اس سے پرائیویٹائزیشن انہوں نے شروع کر دی اور ادارے پبلک سیکٹر میں دینے شروع کر دیے. اور ظاہر ہے ہمیں تو جو حکم ہمارے آقا کی طرف سے آتا ہے ہم نے تو عمل کرنا ہے اس پر. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پینشنیں ختم کرنا چاہ رہے تھے, وہ پتہ چلا تھا کہ جب انہوں نے رپورٹ منگوائی تو پتہ چلا کہ زیادہ جو تعداد میں پینشن ہیں وہ ملٹری کے لوگ ہیں. یہ مشرف کے زمانے کی بات تھی. تو آپ 500 ملین میں سے 375 ان کے تھے, باقی سول کے تھے. تو مشرف نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ جو بجٹ ایلوکیٹ فوج کو ہوتا تھا وہ جو پینشن تھی وہ سول کے کھاتے میں ڈال دی. یہ ایک حل انہوں نے اس کا یہ نکالا تھا. تو اس کے بعد سے پے در پے یہ معاملہ چلتے ہیں. انڈیا میں بھی مودی جو ہے اس نے بھی یہ کارپوریٹ سامراج, میں اسے کہوں گا کارپوریٹ سامراج. اب وہ پرانے زمانے میں انویٹر تھے جو سارا کچھ بدل گیا. اب کارپوریٹ کلچر ہے, وہ اس کی ہیجمنی ہے, وہ ریاستوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ریاستوں پر جو عوام دشمن جو حکمران ہوتے ہیں وہ ان کی پالیسیوں کو اسی طرح سے فالو کرتے ہیں. تو وہاں گجرات میں بھی سب سے پہلے اس نے یہی کیا. باقی انڈیا میں بھی جس کا نتیجہ یہ کاکروچ جنتا پارٹی اور لڑکوں کا جو احتجاج ہے وہ سامنا آیا. تو پاکستان میں بھی اب پنجاب سے اس کا پہلے بھی ہو چکا ہے. تفصیل رکھیں کہ چودھری شوکت یہ دوست ہمارے ان تحریکوں کا حصہ ہے نا, تو بڑی اچھی گفتگو کی ہے کامریڈ سمدانی نے. ہماری کوشش کی کہ اس ورکر کو بھی بلایا جائے, ایک ایسا ورکر جو ہر وقت سڑک پہ نظر آتا ہے, سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, مائک لے کے لگا ہوتا ہے, تو اس سے بھی عزت دی جائے, اس کی بات سنی جائے. وہ تو براہ راست ساری چیزوں کا حصہ ہے. تو ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ اساتذہ بیتا سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں دوست کیا کرتے ہیں, کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے ڈاکٹروں سے بھی, ینگ ڈاکٹر, انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا کسی نے. تو مطلب یہ جو معاملات ہیں, اگر آپ اساتذہ اگر چوکوں میں کھڑے یہ ہمارے سیکرٹری کے سامنے یا اسمبلی کے سامنے یا ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو یار وہ اپنی تنخواہوں کے لیے احتجاج نہیں کر رہے ہیں, وہ تو آپ کے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتے ہیں. جب آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولوں میں آپ کو بھاری کم فیسیں دینی پڑی, جو پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیوں میں آپ دے رہے ہیں, آپ کو لگ بتا جائے گا. تھوڑا بہت جو علاج جو ہے یہ جو ٹھیکے پہ اسپتال دیے جا رہے ہیں, یہ تھوڑا بہت علاج آپ کو دستیاب تھا, چاہے مہینے بعد آپ کے آپریشن کی باری آ جاتی تھی, ہو جاتا تھا. اب وہ بھی نہیں ہوگا. آپ یہ علاج اور تعلیم تو یہ بنیادی ضرورتیں ہیں, بھول جائیں ان چیزوں کو, یہ آئندہ ہو سکیں گی. اس کے بعد وہ جو آئین کا آرٹیکل 25(2) کہتا ہے کہ 16 سال کی عمر تک جو ایجوکیشن ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. بھائی بدلنے انہیں, آپ سب کچھ تو بدل رہے ہیں, اسے بھی بدل لیں آئین کو. وہ کیوں نہیں بدل رہے؟ ابھی تک وہ آرٹیکل برقرار ہے, اسے بدل لیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آئین ہمارا جو ہے, جو ہمارے بالادست افداد نے ہمارے لیے آئین طے کر رکھا ہے, اس میں ابھی یہ سہولت نہیں ہے. اب حالت یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں تنخواہ کتنی, اور خاص کر جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کا جتنا استحصال ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. چلیں تو پرائیویٹ اسکولوں کے جو میل ٹیچر ہیں انہیں تو 25,000 20,000 یا ٹپس جیسے ادارے یا اس طرح کے وہ 40,000 25-30 دے دیتا ہوگا. وہ کتنے دیتے ہیں؟ 4,000 5,000 سے لے کر 10,000 تک فیمیل ٹیچر کو پے کرتے ہیں. اور ہمارا وزیر تعلیم جو ہے ان کی عقلوں کا اندازہ لگائیں ان لوگوں کا. وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جا کے کہتا ہے کہ 1 لاکھ
تنخواہ لینے والا ٹیچر جو ہے وہ ڈلیور نہیں کرتا، وہ کچھ کر نہیں رہا، اور یہ 15,000 لینے والا جو ہے کہ اس کا رزلٹ دیکھیں اور فلاں دیکھیں، اور فیک رزلٹ دیتے ہیں۔ جب بچے جاتے ہیں نا میٹرک میں، وہ بورڈ کا امتحان دیتے ہیں، رہ جاتے ہیں، پتہ سارا ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھایا کیا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے۔ تو بجائے کہ وزیر تعلیم اس پر پرچہ دیتا کہ جب ریاست کہتی ہے کہ 40 آپ 44 کر دیا ہے کہ ان سکلڈ لیبر کی تنخواہ جو ہے وہ 44,000 ہوگی، پہلے 40 تھی، تو تم 15,000 کیسے دے رہے ہو؟ بجائے پرچہ دینے کے اس پر قانونی ایکشن لینے کے وہ اسے آئیڈیلائز کر رہا ہے۔ اصل میں وہ اپنی نجکاری جو کر رہے ہیں، ٹھیکے پر تعلیم جو دے رہے ہیں، وہ اسے جسٹیفائی کر رہا ہے۔ یہ حال ہے یہاں۔ تو ڈاکٹروں کا بھی یہی صورتحال ہے کہ کارپوریٹ کلچر میں جو کچھ یہ سارا ہمارے سامنے جو رکھ رہے ہیں، جہاں سے یہ بات چلی، اور اب ہمارے ہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب ان کے جو حاشیہ بردار ہیں، جنہیں کسی نہ کسی سطح پر کچھ نہ کچھ مادی مفاد ان لوگوں کے حاشیہ برداروں کو حاصل ہے، تو وہ بھی سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، مباحث کر رہے ہیں کہ جناب ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے۔ اور بھائی ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ تعلیم، صحت اور خوراک، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہمیں لشکری تحفظ دیں گے؟ جو طالبان آپ نے پالے ہوئے تھے وہ ہمیں تحفظ دیں گے؟ وہ تو اب آپ ان سے دستوں گریباں ہوتے ہیں، پہلے پالتے ہیں پھر دستوں گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور پھر آپ کے پاس فوراً کون سا بچتا ہے؟ عدالت سنتی نہیں ہے۔ آپ دھرنے دے کے عقیدہ والوں نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے دیکھے کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ کی کوئی بات مانی گئی؟ کوئی بات نہیں مانی گئی۔ اب پنجاب میں جو اس بات کی انہوں نے کام کرنے شروع میں کہ یہاں لیو انکیشمنٹ ختم اور باقی پینشنوں میں آپ نے اتنے کٹ لگا دیے ہیں، جس کو اگر 40 لاکھ ملنا تھا اسے 12 لاکھ مل رہا ہے، جس نے ساری عمر یہاں کی ہے۔ تو پھر یہ فارمولہ سب پر لگائیں، یہ ججوں پر بھی لگائیں۔ جو ایک جج جو ہے ریٹائر ہوتا ہے، وہ گاڑی بھی لے جاتا ہے، سٹاف بھی تاحیات اسے مل جاتا ہے، اسے جناب اپنا کیا کہتے ہیں کہ جتنی اس کی تنخواہ ہوتی ہے 20 یا 30 لاکھ وہی اس کی پینشن ہے بھی۔ اگر آپ عوام سے قربانی لے رہے ہیں تو خود دیں، سب سے پہلے خود دیں۔ ہم نہیں چیخیں گے، ہم نہیں روئیں گے، ہم کہیں گے جناب وزیر اعظم جو آپ نے 8500 تنخواہ کو لینے والے کو خوشحال انسان قرار دیا ہے، ہم سمجھیں گے وہ خوشحال ہی ہے، ہم خوشحال سمجھیں گے اسے جو آپ نے پیرامیٹر طے کیا ہے 8500 کا۔ آپ ملٹری کی بھی، ججوں کی بھی، بیوروکریسی کی بھی، ان کی تنخواہوں میں کٹ لگائیں، سب کی، صرف پنجاب میں کٹ نہ لگائیں۔ اب آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کرتے، عوام کا خون نچوڑتے جاتے ہیں۔ جس نے آپ سے پیسے لینے ہوتے ہیں، جس ملک سے آپ نے لیے ہوئے ہیں، وہ پیسے جس کو آپ نے دینے ہیں، آپ یہاں پیٹرول بڑھا دیتے ہیں۔ اب تو پیٹرول آپ نے سال بعد 6 ماہ پھر 15 دن پہ لے آئے، اب روزانہ پہ لے آئے۔ اور بھائی روزانہ پہ بھی نہ لائیں، اسے نماز کے اوقات کے مطابق لائیں۔ جو ٹیکہ اسلام کا آپ ہمیں لگاتے ہیں فجر پر، زور پر، عصر پر، مغرب اور عشاء، اور بلکہ تہجد بھی ڈال دیں، اس پہ بھی ڈالیں کہ ان اوقات کے مطابق پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی بھی اس کے مطابق کی جائے گی۔ یار آپ اپنے پروٹوکول میں جو کاروان پہ چلتے ہیں، اس کاروان میں جتنی گاڑیاں جاتی ہیں کیا وہ پانی سے چلتی ہیں؟ وہ جو اس کے حامد میر کے شو میں آیا تھا وہ فارمولہ دے کے آیا آپ کو کہ یہ پانی سے گاڑیاں چلتی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے۔ ملازموں کی پینشنوں میں کٹ لگا کے 11 ارب کا آپ نے طیارہ لے لیا ہے۔ بھیا آپ نے لوگوں کو چھوٹ نہیں دے رہے، اب آپ نے خرید لیا ہے، مالکوں نے خرید لیا ہے پی آئی اے، اس پہ 15 سال ٹیکس ریڈکشن ہے۔ اب یہ خدا کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو کوئی رستہ لوگوں کے پاس رہنے دیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، ہم اسی دھرتی پہ پیدا ہوئے تھے، اسی پہ ہم نے مرنا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کی طرح باہر ویزے لگوا لیں، اپنے بچوں کو باہر رکھ لیں، جب بھاگنے کا وقت آئے تو بھاگ جائیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہاں رہنے کے لیے پیسے ہیں، نہ یہاں سے بھاگنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں۔ اس پریشر کوکر کو پھٹنے سے پہلے اس کا بندوبست کریں۔
پھر آپ ہیکٹر کا ہے دونوں ریاستوں کا. جب لوگ اپنے حقوق مانگتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا کا ایجنٹ ہے, انڈیا والے کہہ دیتے ہیں پاکستان کا ایجنٹ ہے. جیسے انہوں نے کیا, اب کیا دلی پولیس کیا کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ پیسہ باہر سے آ رہا ہے, یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے جاتے ہیں. بھئی اس چیز سے نکلیں. اب جو کچھ کشمیر کے اندر آپ کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں یار. آپ نے تو ان سے مذاکرات کیے تھے, ان کے مطالبات مانے تھے, اس پر عمل درآمد کر دیتے. آپ نے عمل درآمد نہیں کیا. وہ کون سا, پہلے تو ایک پتھر بھی نہیں چلا. کیا کیا تھا انہوں نے پہلے؟ آپ ہر جگہ پر ایک ہی چیز سے لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہ آنکیں, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. لوگوں کو زندہ رہنے دیں. ہم کیڑے مکوڑے بھی انسان ہیں, ہمارے بھی احساسات ہیں, جذبات ہیں. تو ریاست کو چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکیں, خدا نہ روکیں. پھر آپ لوگ بھی, عدالت سنتی نہیں ہے, آپ سنتے نہیں ہیں, میڈیا آپ کا کنٹرولڈ ہے, وہ خبر جو وہ آپ دیتے ہیں وہ خبر وہ دیتا ہے. تو کس کے پاس جائیں لوگ؟ اور خدا نے آج تک سنی نہیں ہے, وہ زمین پر آیا ہی نہیں ہے سننے کے لیے. انسانوں نے کیا ہے جو کیا ہے. تو لوگوں کے پاس کوئی رستہ رہنے دیں. تو میں آخر میں دوستوں کی باتیں سنیں گے, بڑی باتیں ہیں کرنے کے لیے, بہت اعداد و شمار ہے. آپ نے جو ادارے بیچے ہیں ان کی کارکردگی کیا پہلے سے بہتر ہوئی ہے؟ بیڑا غلط ہوا ہے پہلے سے. کیا لوگوں کے معاشی حالات درست ہو گئے ہیں؟ نئے روزگار پیدا ہو گیا ہے؟ اور نہیں ہوا یار. یہ جی سی گورنمنٹ کالج ایسا ادارہ, اس کی فیکلٹی کا 75% 60 سے زیادہ 70% حصہ ڈیلی ویجز پر ہے, جنہیں 3-4 ماہ کی تو تنخواہ نہیں ملتی انہیں. اور تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ جو لیکچرار رکھتے ہیں اسے تنخواہ دیتے ہیں 1 سال کے کنٹریکٹ پہ 40,000. اور انسکلڈ لیبر کی تنخواہ کتنی ہے؟ ریاست جو کہہ رہی ہے 40,000. یار کیا تماشا ہے. آپ پرماننٹ فیکلٹی کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق خود کیا ہے. آپ تعلیم, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تعلیم پیغمبرانہ پیشہ ہے, اور کون سا پیغمبرانہ پیشہ رہ گیا؟ آپ نے اسے کاروبار بنا دیا ہے. ڈگری اب بچے پڑھتے نہیں ہیں, والدین بندوبست کرتے ہیں ڈگری خریدنے کا. آپ ڈگری خرید رہے ہیں, اور مصاب جو ہے ہم اپنے خلاف ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو آپ ہمیں پڑھا رہے ہو. کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے آپ کے پاس. یہاں سے جو پڑھا لکھا بچہ ہے, جو والدین افورڈ کرتے ہیں, وہ باہر چلا جاتا ہے. باہر جا کے وہ ریسرچ میں بھی کام کرتا ہے, ایجادات بھی آ رہی ہیں. پھر ہم خوش ہو کے کہتے ہیں یہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے, یہ جو پاکستانی ہے. وہ پاکستانی نہیں ہے, انہوں نے پڑھایا, انہوں نے ریسرچ کروائی, انہوں نے وسائل خرچے, وہ وہیں رہے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو دوستوں کی ہم بات سنیں گے. میں صرف آپ کو اس پرورش کاری کے حوالے پر کچھ شاعری سو 2-3 منٹ سنا دوں. یہ ذرا ملوں کو بیچ, ادارے بیچ, ایک ایک کر کے سارے بیچ. ملوں کو بیچ, ادارے بیچ, ایک ایک کر کے سارے بیچ. نرخ بڑھا سب چیزوں کے, سستے خواب ہمارے بیچ. نرخ بڑھا سب چیزوں کے, سستے خواب ہمارے بیچ. دھوپ ہوا پر ٹیکس لگا, دریا بیچ کنارے بیچ. دھوپ ہوا پر ٹیکس لگا, دریا بیچ کنارے بیچ. گہرا اور اندھیرا کر, روشن چاند ستارے بیچ. گہرا اور اندھیرا کر, روشن چاند ستارے بیچ. سب پر 2-4 ادارے نہیں, سب پر خرچہ آتا ہے, سب پر خرچہ آتا ہے. سب بیکار ادارے بیچ. پورا ملک ٹھیکے پہ دو. پھر سب پر خرچہ آتا ہے, سب بیکار ادارے بیچ. لمبا چوڑا مال بنا, جھوٹے سچے نعرے بیچ. لمبا چوڑا مال بنا, جھوٹے سچے نعرے بیچ. رنگ برنگی کاریں لا, اب بیوروکریسی کے لیے ہر 2 سال بعد نہیں کاریں. رنگ برنگی کاریں لا, میرے 4 سہارے بیچ. رنگ برنگی کاریں لا, میرے 4 سہارے بیچ. کچھ نہ بچے جب بکنے کو, خوش فہمی کے مارے بیچ. کہ ملک بہت ترقی کرتا ہے. کچھ نہ بچے جب بکنے کو,
خوش فہمی کے مارے بیچ اچھا خاصا بہتا دریا بیچ دیا، جینے کا ایک اور سہارا بیچ دیا، اچھا خاصا بہتا دریا بیچ دیا، جینے کا ایک اور سہارا بیچ دیا، خوش رہنے کی خواہش میں تذلیل سے ہی میں نے خود کو کتنا سستا بیچ دیا، خوش رہنے کی خواہش میں تذلیل سے ہی میں نے خود کو کتنا سستا بیچ دیا، کسی نے بیچی محنت اپنے حصے کی اور کسی نے خود کو سارا بیچ دیا، کسی نے بیچی محنت اپنے حصے کی اور کسی نے خود کو سارا بیچ دیا۔ اب یہ ہوتا ہے جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، معاشی دباؤ بڑھتا ہے۔ جس میں ہنستے کھیلتے بچپن گزرا تھا، بھائی نے اس گھر کو آدھا بیچ دیا، جس میں ہنستے کھیلتے بچپن گزرا تھا، بھائی نے اس گھر کو آدھا بیچ دیا، جس دن حاکم طاقت سے محروم ہوا پتا چلے گا اس نے کیا کیا بیچ دیا، جس دن حاکم طاقت سے محروم ہوا پتا چلے گا اس نے کیا کیا بیچ دیا۔ کھیتوں میں جب ریت اڑی تو یاد آیا دشمن کو سردار نے دریا بیچ دیا، کھیتوں میں جب ریت اڑی تو یاد آیا دشمن کو سردار نے دریا بیچ دیا، اس نے سمجھا گھر کی چیز تعلق بھی نیا خریدا اور پرانا بیچ دیا ہے، نیا خریدا اور پرانا بیچ دیا۔ اب کے برس بھی سنا ہے صاحب لوگوں نے ایک اثاثہ اور ہمارا بیچ دیا، اب کے برس بھی سنا ہے صاحب لوگوں نے ایک اثاثہ اور ہمارا بیچ دیا۔ مل مالک نے عابد مجھ سے بنوا کر، ڈاکٹر صاحب مل مالک نے عابد مجھ سے بنوا کر پھر اس شے کو مجھے ہی مہنگا بیچ دیا۔ بہت شکریہ دوستو۔